إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب القدر اساتذہ اکرام اور گلشن شہید اسلام کے چمکتے دمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اظہار معافی الضمیر کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے صفائی اور پاکیزگی اور اس کی اہمیت و ضرورت۔ معزز سامعین، صفائی نصف ایمان ہے، یہ بے موقع اور بے محل لکھا جاتا ہے۔ شریعت نے پاکیزگی کو نصف ایمان کہا ہے، صفائی کو نہیں کہا، کیونکہ صفائی میں پاکیزگی نہیں ہوتی۔ عربی میں صفائی کو نظافت کہا جاتا ہے اور پاکیزگی کو طہارت کہا جاتا ہے۔ اگر معاملہ صرف صفائی ہی کا لیا جائے اور احادیث کا معنی صرف ظاہری صفائی ہو تو پھر یہود و نصارہ اور دیگر صفائی پسند غیر مسلم اقوام نصف ایمان میں ہم سے زیادہ آگے ہیں۔ دین اسلام نے جس طرح طہارت و صفائی پر زور دیا ہے، اس سے دیگر مذاہب تہی دامن ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ سامعین گرامی، حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اے محبوب پیغمبر، اپنے کپڑے صاف رکھیے۔ چنانچہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک و صاف رہتے تھے اور اپنے صحابہ اور صحابیات کو پاک و صاف رہنے کی تلقین کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی طہارت و نظافت پوری امت کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک و صاف کپڑے پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے، مسواک فرماتے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرتے، جمعے کے روز غسل کرنے کا حکم فرماتے اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیتے۔ جناب صدر، اگر میں تعلیمات اسلام کی روشنی میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ پاکیزگی دین اسلام کا ایک اہم جز ہے۔ صفائی اور پاکیزگی مسلمانوں کی بنیادی صفت ہے۔ پاکیزگی رب ذوالجلال کے قرب کا ذریعہ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے بغیر نماز جیسی عظیم شان عبادت ناقابل قبول ہے، حج جیسی سعادت عظمیٰ نامنظور ہے، جس کے بغیر قرآن جیسی عظمت والی کتاب کا چھونا حرام ہے، اور یہ لا یمسہ الا المطہرون کا اعلان ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پاک و صاف رکھیں۔ صفائی اور پاکیزگی کا انسانی صحت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ وہ صفائی اور پاکیزگی اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان کہا ہے۔ جو شخص، اور اگر ہمیں ظاہری اور ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہی اصل ایمان ہے کہ انسان اندر اور باہر
دونوں طرف سے صاف ہو۔ دین اسلام نے طہارت حاصل کرنے کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا ہے غسل، دوسرا ہے وضو، اور تیسرا ہے تیمم۔ ظاہری طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کا اصل ذریعہ، ظاہری طہارت حاصل کرنا کے لیے پانی اصل ذریعہ ہے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے آسمانوں سے۔ اور اگر پانی میسر نہ ہو تو انسان مٹی سے بھی تیمم کر سکتا ہے، پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سامعین گرامی، ایک رحمان کا نظام ہے، ایک شیطان کا نظام ہے۔ رحمان کے نظام میں ہر شعبہ زندگی میں صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ رحمان خود خوبیوں والا ہے اور خوبیوں کو پسند کرتا ہے۔ رحمان نے غسل کا حکم دیا، وضو کا حکم دیا، پاکی اختیار کرنے اور ناپاکی سے بچنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف شیطان کا نظام ہے، شیطان گندگی والی جگہ پر خوش ہوتا ہے اور گندگی اختیار کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ ہر نجس جگہ پر شیطان خوش ہوتا ہے۔ شراب خانے میں شیطان خوش ہوتا ہے، فلم خانے میں شیطان خوش ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر برائی والی جگہ پر شیطان خوش ہوتا ہے اور پاکی کے بجائے ناپاکی کا حکم دیتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں اور دوسروں کو بھی صفائی کی تلقین کریں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔